السلام علیکم۔ حقیقت پر مبنی بہترین معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ابھی سبسکرائب کریں۔ اہرام تاریخ کی نظر میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اہرام پر کتابیں لکھی گئیں اور ایک جھوٹی سائنس پیرامیڈیولوجی کی بنیاد رکھی گئی۔ بہت سے نام نہاد صوفی پراسرار علوم کے ماہر دنیا بھر میں پیرامیڈیولوجی اہرامیات کا پرچار کرنے لگے۔ اس ماحول میں کسی قابل ریاضی دان بھی جذبات میں بہہ گئے۔ ان ریاضی دانوں نے ریاضی کی مدد سے اہرام کے بارے میں اپنے عقیدے جذبات کے مطابق جو چاہتے تھے وہ ثابت کر دکھایا۔ سائنس میں پہلے حقائق، واقعات، مشاہدات جمع کیے جاتے ہیں، پھر نظریہ قائم کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کا الٹ۔ ان عالموں اور سائنسدانوں نے پہلے اپنے جذبات، عقیدے کے مطابق نظریہ بیان کیا، پھر صرف ان مشاہدات و حقائق کو جمع کر دیا جو ان کے نظریات کو ثابت کرتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ کے ماہر فلکیات پروفیسر ٹیلر، جن کا شمار دنیا کے مشہور ریاضی دانوں میں ہوتا ہے، انہوں نے کافی انگریزی کے بعد ریاضی کے مدد سے یہ ثابت کر دیا: اہرام کی اونچائی کو 10 سے ضرب کریں، پھر اس رقم کو 9 مرتبہ ضرب کریں تو زمین اور سورج کا فاصلہ حاصل ہوتا ہے۔ ٹیلر کے اس حساب کتاب میں کوئی غلطی نہیں، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ کس اصول کے تحت کیا گیا؟ اہرام کی اونچائی ہی کیوں ضرب دیا؟ اہرام کی چوڑائی سے ضرب کیوں نہیں دیا؟ اور پھر اس اونچائی کو 10 سے کیوں ضرب دیا؟ نئی رقم کو صرف 9 مرتبہ کیوں ضرب دیا گیا؟ مزید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین اور سورج کا فاصلہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ۔ سورج زمین کے گرد ایک قطر کے دائرے میں نہیں گھومتی ہے، کیونکہ یہ دائرہ پچکا ہوا ہے، اس لیے یہ فارمولہ ہر وقت ہر جگہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس قسم کے لغویات کو اہرام کی سائنسی تحقیق کہا گیا۔ در حقیقت اس قسم کی تمام باتیں دھوکہ ہیں، کیونکہ پہلے ایک نظریہ قائم کر لیا، پھر اس کے بعد حقائق اور اعداد و شمار کو اپنے نظریے کے مطابق ٹھونستے گئے تاکہ ان کا نظریہ صحیح ثابت ہو سکے۔ حقیقی ماہرین مصریات اور سائنسی ذہن رکھنے والے پہلے یہ معلوم کرتا ہے کہ ان نظریات کی بنیاد کیا ہے۔ کیا یہ مشاہدوں کی پیدائش ہے یا مشاہدے ان نظریوں کی پیدائش ہے؟ وہ تمام تحقیقات جو جامع مشاہدات کے بغیر ہوں، بیوقوفوں کو بیوقوف اور دھوکہ کی خواہش رکھنے والوں کو دھوکہ فراہم کرتی ہے۔ یہ عجیب المیہ ہے کہ ہمیشہ سے ذہن انسانی کے لیے پراسرار معجزاتی اور مافوق الفطر رجحانات زیادہ پرکشش ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ کشش اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جب انسان اس فریب، دھوکے اور مافوق الفطر رجحانات کا پردہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ لوگ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے بت کیوں توڑ دیے گئے؟ اہرام پر زیادہ تحقیقات غیر سائنسی و غیر منطقہ طریقے سے ہوئی ہیں، اس لیے یہ تمام تحقیقات وقت کے ساتھ ساتھ غلط ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ غیر علمی و غیر سائنسی طریقے میں واقعات و مشاہدات کو خواہشات و عقیدے کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ سائنسی طریقہ کار میں سب سے پہلے تمام واقعات، مشاہدات کو جمع کیا جاتا ہے جو بار بار ایگزیکٹ تجربہ کرنے پر حاصل ہوں، پھر ان حاصل شدہ مشاہدات اور واقعات کو سائنسی طریقے سے مربوط کرتے ہیں، تب ایک صحیح سائنسی نظریہ قائم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اہرام کی تحقیق میں صحیح سائنسی طریقے کو اپنائیں۔ سائنس کی ترقی میں اکثر ایسا بھی ہوا ہے، معمولی اتفاقیہ مشاہدے نے بڑی تحقیق کے لیے راہ ہموار کر دی۔ یہ اتفاقیہ امر ہے کہ ایک سیاح نے دیکھا اہرام کے اندر بادشاہ کے تہ خانہ، جہاں بادشاہ کی ممی رکھی ہوئی ہے، میں بہت سی بلیاں، کتے، چمگادڑیں مردہ اور خشک پڑی ہوئی ہیں۔ جب سیاح نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تو عام لوگوں نے بھی جا کر اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بغیر کسی عقیدے اور توہم کے سیاح کے اشارہ کرنے سے پہلے بھی یہ لوگ یہ تمام مردہ جانور دیکھ چکے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اس مشاہدے کو اہمیت نہیں دی۔ اس حقیقت پر سائنسدانوں نے غور کرنا شروع کیا
کیا وجہ ہے احرام کے یہ عام مردہ جانور جو کہ اپنا رستہ بھول کر اندر آ کر مر گئے تھے سڑتے نہیں؟ شاید احرام میں کوئی ایسی بات ہے جس سے اجسام سڑتے نہیں ہیں۔ مزید غور و فکر کرنے پہ یہ نظریہ قائم کیا گیا ممکن ہے احرام کی بناوٹ پتھروں یا ہوا میں ایسی کوئی بات ہے جو اجسام کو سکڑنے نہیں دیتی، بلکہ اس میں سے پانی کی بخارات کی شکل میں تیزی سے خارج کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ مردہ اجسام خشک ہو کر سڑنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے مزید مختلف تجربات کیے اور اس سائنسی نتیجے پر پہنچے کہ احرام میں احرام کی جیومیٹری سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے برخلاف صدیوں سے نام نہاد عالم و صوفی اور میڈیم یہ کہتے تھے کہ احرام میں ایک پراسرار روحانی قوت موجود ہے۔ یہاں روشنی ہوتی ہے، وہاں تاریکی بھی ہوتی ہے۔ ان حضرات نے عقائد و مشاہدات کو مسخ کر کے اپنے عقائد و نظریات پیش کیے اور مشہور کر دیا کہ اس کے اندر طلسم ہے۔ در حقیقت نہ اس میں طلسم ہے نہ جادو ہے۔ اب تک جو بھی حقیقی سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جیومیٹری کی ایک مخصوص شکل ہے اور تمام اثرات اس کی اس مخصوص بناوٹ پر منحصر ہیں۔ اگویشی کو اگر ٹاج دکھائی جائے تو وہ اس کو جادو بتائے گا۔ آپ بھی احرام کے بارے میں یہ غلطی نہ کریں۔ بہت سے لوگ احرام کی ان خصوصیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ احرام میں یہ عجیب و غریب خصوصیات اس خاص عقیدتی سی شکل یا مخصوص زاویوں سے کیوں پیدا ہوئیں؟ اب تک سائنسدان اس کا مکمل تسلی بخش جواب دینے سے قاصر ہیں۔ بجلی کیا ہے؟ اس کا عام جواب ہے الیکٹران کا بہاؤ۔ الیکٹران جن پر منفی چارج ہوتا ہے یہ کیا ہیں؟ اس کا جواب ماہرین طبیعیات دینے سے قاصر ہیں، لیکن پھر بھی آپ بجلی کا روزانہ مسلسل استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح احرام کے بارے میں تسلی بخش جواب نہ ہوتے ہوئے بھی آپ اس کی خصوصیات پر ایمان لا سکتے ہیں اور مستفید ہو سکتے ہیں۔ ذہن یہ سوچ کر حیرت زدہ ہوتا ہے کہ قدیم مصری تمام قوتیں جو سورج کی پوجا کرتی تھیں احرام کے فوائد اور اس کے نظریہ اصول سے بخوبی واقف تھیں۔ بے حد جستجو کے بعد بھی ماہرین آثار قدیمہ یہ نہیں بتا سکے کہ ان کے احراموں کے بنانے کا سبب کیا تھا۔ کیا احرام مردے محفوظ کرنے کے لیے بنائے گئے؟ کیا ان میں نسل انسانی کی تاریخ محفوظ ہے؟ کیا ان کے پیچھے کوئی سائنسی یا جغرافیائی مقصد تھا؟ ایسے لامحدود سوالوں نے سر اٹھایا، لیکن ان سوالوں کا کوئی صحیح جواب نہیں ملا۔ آخر لاکھوں انسانوں کی سخت محنت اور زر کثیر خرچ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ شاید ان سوالوں کا جواب اسکندریہ کی لائبریری میں موجود تھا جو 1400 سال پہلے تباہ کر دی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ احرام سے کئی مقاصد وابستہ ہوں۔ ہر احرام کے تہہ خانہ میں فرعون کی ممی، فرعون کے سپاہیوں، پالتو جانوروں، غلاموں، کنیزوں کی ممیاں ملیں۔ اس کے علاوہ ہتھیار، ساز و سامان، اوزار، زیورات، شہد اور گندم بھی برتنوں میں رکھا ہوا ملا۔ حیرت ہے کہ ہزاروں سال پرانا گندم شہد آج بھی تر و تازہ ہے۔ تہذیب مصر لاشیں محفوظ کرنے کے فن میں ماہر تھے۔ لاشوں کے اندرونی حصے اعضاء، آنتیں، معدہ، دل، دماغ نکال کر ان کے اندر کیمیائی مرکبات چھڑک کر جسم پر کپڑے لپیٹ دیتے تھے۔ اس کے بعد لاشوں کو احرام میں رکھ دیا جاتا تھا۔ کیمیائی عمل اور احرام کی نامعلوم قوت کی وجہ سے لاشیں بالکل محفوظ رہتی تھیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی چہرے جسم پر بوسکی کے ذرہ بھی آثار نہیں ملتے۔ لاشوں اور ساز و سامان کے علاوہ احرام کی اندرونی دیواروں اور راہداریوں پر تصویریں، تحریریں ملتی ہیں۔ یہ تصویریں، تحریریں قدیم مصر کی تاریخ، مذہب، رسم و رواج اور تہذیب کے ایسے جامع انداز میں تشریح کرتی ہیں کہ ان کے مقابلے میں موجود طرز تحریر بالکل ناکافی معلوم ہوتی ہے۔ جو کچھ ٹھوس باتیں مصری تہذیب کے بارے میں معلوم ہوتی ہیں وہ سب ان تصویر کی مدد سے ملی ہیں۔ برتنوں، غلاموں، کنیزوں، زیورات کی موجودگی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ اس نئی زندگی کے لیے پہلے ہی سے تمام ضروریات کو مقبرے میں رکھ دیا جاتا تھا۔
ماہرین فن تعمیر بتاتے ہیں کہ اہرام سے زیادہ مضبوط اور کوئی جیومیٹری کی شکل ممکن نہیں۔ اہرام کی ڈھلوان زمین کی کشش کو باطل کر دیتی ہے، اس وجہ سے اہرام زلزلے، طوفان، بارش اور دوسرے قدرتی حادثات کو برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ نسل انسانی کی قدیم ترین تعمیر ہے جو اب بھی جوں کی توں برقرار ہے۔ ماہر فن تعمیر کہتے ہیں مینار، گنبد اور دوسری شکلیں۔ ماہرین آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ اہرام ان تمام خطوں میں پائے گئے ہیں جہاں پر سورج کی پرستش کی جاتی تھی، پر زمینی کشش مسلسل اثر انداز ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمارتیں کمزور ہو کر زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اہرام کی دیواریں کئی گز موٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 80% تک صحیح ہیں۔ اہرام کے تہہ خانے اور رستے اتنے چھوٹے ہیں کہ اہرام بالکل ٹھوس معلوم ہوتے ہیں۔ آج ہم فن تعمیر میں بے انتہا ترقی کرنے کے بعد بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے کہ ہزاروں ٹن وزنی پتھر کیسے اٹھائے گئے ہوں گے اور انہیں اپنی جگہ پر صحیح ہموار کیسے بٹھایا گیا ہوگا، جبکہ ہماری گھڑیوں کے پرزے بھی اتنے صحیح نہیں ہوتے۔ آج جب لوگ مصر میں اہرام دیکھتے ہیں تو وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اہرامی شکلیں میکسیکو اور دوسرے ملکوں میں بھی ملتی ہیں، لیکن مصر کے اہرام اپنے حجم و بناوٹ کے لحاظ سے ان تمام اہراموں سے بالکل منفرد ہیں۔ یہ اہرام کہہ رہے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، ہم حضرت موسیٰ سے بھی پہلے تھے، ہم نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے اور دنیا ختم ہوگی تو بھی دیکھ لیں گے۔ یہ خاموش صدا آج بھی اہرام مصر سے بلند ہو رہی ہے۔ عقل انسانی حیرت زدہ ہے کہ یہ عظیم الشان اونچائی اور زاویے کس طرح بنائے گئے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ 20ویں صدی کا وہ انسان جس نے چاند کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا ہے، وہ ابھی تک ان گتھیوں کو نہیں سلجھا سکا۔ 1968 کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر لیوس اہرام میں ایک خفیہ تہہ خانے کی محل وقوع معلوم کرنے کے لیے سائنسدانوں کی ایک جماعت لے کر مصر پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے ترقی یافتہ کمپیوٹر کی مدد حاصل کی۔ 2 ملین کاسمک شعاعیں گزارنے کے بعد ٹیپ کو کمپیوٹر میں گزارا۔ حیرت کی بات ہے کمپیوٹر بالکل بیکار ثابت ہوا، اس کی ریڈنگ ہر مرتبہ مختلف آئی۔ ان سائنسدانوں کو کہنا پڑا ہم ناکام ہو گئے۔ اہرام نے فزکس کے تمام قوانین کو ناکام کر دیا۔ اب آپ اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن یہ قوت اہرام ایسی ہے جس نے طبیعت کے تمام قوانین کو پس پشت ڈال دیا۔ اہرام و اہرام نما شکلیں مصر کے علاوہ دنیا کے اور دوسرے حصوں میں بھی پائی گئی ہیں۔ چین میں شینسی کے علاقے میں بہت سے ایسے اہرام پائے گئے ہیں۔ یہ اہرام چونے اور مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ان کی بیرونی اطراف پتھروں کی سیلوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ ان پتھروں پر خوبصورتی سے مختلف رنگ کیے گئے ہیں۔ امریکہ کی مہر اکبر گریٹ سیل کی پشت پر اہرام کی شکل کندہ ہے۔ اس مہر کی چھاپ امریکہ کی مختلف دستاویز پر ملتی ہے۔ یہ شکل امریکی $1 کے نوٹ پر بھی موجود ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑوں میں ایک چمکدار سفید رنگ کا اہرام موجود ہے۔ کمبوڈیا کے جنگلوں میں ایگنور کے علاقے میں بہت سے اہرام معلوم کیے گئے ہیں۔ سائبیریا کے صحرا میں بھی اہراموں کا مجموعہ پایا گیا ہے۔ فرانس کے جنوب میں بھی اہرام نما شکلیں ملتی ہیں۔ انگلستان کے والشرائن میں ایک اہرام نما پہاڑی موجود ہے۔ یہ 4000 سال پہلے تیار کی گئی تھی۔ امریکہ میں مونٹانا میں 3 فٹ لمبے اہرام دریافت ہوئے ہیں۔ ایریزونا امریکہ میں اہرام نما ٹیلے دریافت کیے گئے۔ یہ 900 سے 1150 میں بنائے گئے تھے۔ پیرو میں جو اہرام پائے گئے ہیں ان کو 1300 سے 1500 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ دنیا میں اور بھی جگہوں پر اہرام یا اہرام نما شکلیں پائی گئی ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کرنے والی تہذیبیں ریاضی، فلکیات، جیومیٹری، ہندسہ اور فن تعمیر میں اپنے عروج و کمال پر پہنچی ہوئی تھیں۔ قدیم مصر میں 31 خاندانوں کی حکومت رہی ہے۔ پہلا خاندان 2286 سے 3100 قبل مسیح اور 31واں خاندان 332 سے 525 قبل مسیح۔ ان شاہی خاندانوں کی حکومت میں بہت سے اہرام بنائے گئے، جن میں سے بیشتر کے نام و نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ جو باقی بچے ان کے اندر سے حنوط شدہ لاشیں، زیورات، جوہرات
و قیمتی اشیاء چور اور نقب زن نکال چکے ہیں۔ مشہور و معروف اہرام غزہ کا ہے۔ اس کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں سے ہوتا ہے۔ اس کی اونچائی 450 فیٹ ہے۔ اس کی اطراف 755 فیٹ چوڑی ہے۔ اس کو بادشاہ خوفو کے دور حکومت میں بنایا گیا ہے۔ اس اہرام میں تحریر و کتبے پائے گئے ہیں جن کو ماہرین ابھی تک صحیح اور مکمل طور پر پڑھ نہیں سکے۔ اس اہرام کی تحریروں میں ان کا ماضی، حال و مستقبل موجود ہے۔ جو نسل انسانی کے جو واقعات و حالات 1998 تک پیش آئے ہیں وہ سب لکھے ہوئے ہیں۔ یہ امر تعجب خیز ہے کہ امریکہ کی سرکاری مہر کی پشت پر اہراموں کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ شاید مستقبل میں یہ نظریہ صحیح ثابت ہو جائے کہ امریکہ ماضی میں مصر کا ہی حصہ تھا، لیکن زلزلوں اور جغرافیائی تبدیلیوں نے اس کو مصر سے الگ کر دیا۔ امریکہ میں ماہر آثار قدیمہ نے کچھ ایسے نوادرات حاصل کیے ہیں جو مصر میں بھی پائے گئے تھے۔ اس کی معمولی مثال اہرام و اہرام نما شکلیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس سلسلے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔